السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القدر، الفصل الثالث، تیسری فصل باب القدر کی ہم آج پڑھنا چاہتے ہیں، اور مکتبہ اسلامیہ کی جو مشکوٰۃ المصابیح ہے اس کی حدیث نمبر 113 سے ہم آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ وعن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، فارغ الی کل عبد من خلقہ، فارغ ہو گیا ہر بندے سے، من خلقہ اپنی مخلوق میں سے، من خمس، 5 چیزوں سے، اللہ تعالی فارغ ہوا ہے الی کل عبد، ہر بندے سے، من خلقہ اپنی مخلوق میں سے، من خمس، 5 چیزوں سے اللہ فارغ ہو چکے ہیں۔ من اجلہ، اس کی عمر سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ومضجعہ، اور اس کے بیٹھنے سے، وآثارہ، اور اس کے نشانات سے۔ مضجعہ کا مطلب ایک اس کے دفن ہونے کی جگہ، ورزقہ، اور اس کے رزق سے اللہ رب العزت فارغ ہو چکے ہیں۔ دوبارہ پھر ترجمہ سنو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عز وجل، اللہ عز وجل، فارغ، وہ فارغ ہو چکے ہیں، الی کل عبد من خلقہ، ہر بندے سے، اپنی مخلوق میں سے، ہر بندے سے اللہ رب العزت فارغ ہو چکے ہیں، یعنی کہ تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ من خلقہ، اس کی تخلیق سے فارغ ہو چکے ہیں۔ من خمس، 5 چیزوں کے بارے میں، من اجلہ، اس کی عمر لکھنے سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ومضجعہ، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ سے، وآثارہ، اس کے نشانات، ورزقہ، اور اس کے رزق سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکے ہیں۔ رواہ احمد، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد نے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 22,066 اور 22,065 ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث نمبر 22,066 اور 22,065 ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ امام ابن حبان نے اس حدیث کو الموارد صحیح اور حدیث نمبر 1811 میں اس کو صحیح کہا ہے۔ الموارد الصحیح، حدیث نمبر 1811 میں اس کو صحیح کہا ہے۔ آگے آ جائیں، اس کے بعد اس حدیث کے یعنی کہ تابع بھی ہیں، یہ مروان بن محمد اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس کی مطابقت بھی کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اور بھی کئی طرق ہیں۔ اس حدیث کے حکم کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث کے تابع بھی موجود ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد میں آتی ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ لغوی بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انا ہے، انا حروف مشبہ بالفعل ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6۔ انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل۔ ان کا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو ان کا اسم کون سا ہے؟ لفظ اللہ، لفظ اللہ ان کا اسم ہے، اور آگے جو عبارت ہے فارغ الی کل عبد، یہ اس کی خبر ہے۔ تو لفظ اللہ آپ جانتے ہیں یہ جامد ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ جامد ہے۔ بعض لوگوں نے لفظ یعنی جامد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ آپ، وہ لفظ جو نہ آپ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی بنے، تو اللہ کی ذات بھی جامد ہے،
لم یلد ولم یولد، اللہ بھی نہ آپ کسی سے بنے ہیں نہ اس سے کوئی. اسی طرح لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام، یہ بھی جامد ہے. تو قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، تفسیر بیضاوی تفسیر کی ایک کتاب ہے، بڑی کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں لفظ اللہ کو انہوں نے لکھا اس کو مشتق، 6 ابواب سے مشتق لکھا ہے. کتنے بابوں سے؟ 6 ابواب سے. انہوں نے کہا یہ آلیہ یا الہ، الہ یا الہ سے مشتق ہے. اس طرح انہوں نے 6 بابوں سے مشتق لکھا ہے. تو ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، کسی کو وہ خواب میں ملے، انہوں نے کہا اللہ نے میری ساری چیزیں پسند کی ہیں، لیکن جو میں نے لفظ اللہ کو مشتق لکھا ہے نا، اس وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ جامد ہے. اب اللہ کی تعریف ایک عالم دین نے 2 جلدوں پہ لفظ اللہ کے اوپر کتاب لکھ دی ہے. 2 جلدوں میں فتح اللہ کے نام سے، 2 جلدوں میں فتح اللہ کے نام سے لفظ اللہ کے اوپر ہی کتاب لکھ دی. لفظ اللہ کتنا برکت والا ہے. کوئی بھی کام اس کی ابتدا کس سے کی جائے؟ اللہ سے کی جائے. تو اسی طرح بات جو ہے نا لمبی ہو جاتی. اگر لفظ اللہ پہ ہم پہلے لفظ اللہ آیا تو لفظ اللہ کے اوپر ساری بحث کریں تو اس طرح باتیں لمبی ہو جاتی کہ اللہ کا نام برکت والا ہے. تو اس کی کیا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن درجے کی روایات ہیں کہ ہر وہ کام، سلسلہ صحیحہ میں، ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کیا ہے؟ دم کٹا ہے، بے برکتہ ہے. اسی طرح یہ اللہ ہی ہے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اب وہ وضو ہی نہیں قبول ہوتا، وہ وضو نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے. اب اس حدیث کے بارے میں بعد نے اس پہ ذوف کا حکم لگایا، بعض نے اس کے صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کے جو بندہ بسم اللہ نہیں نہ پڑھتا وضو سے پہلے، اس کا وضو نہیں. اب بسم اللہ کی لفظ اللہ کی برکت شام کے وقت، امام کائنات نے صحیح مسلم میں فرمایا شام کے وقت، مغرب کے وقت جب آپ گھر میں آیا کرو تو اللہ کا نام لے کر نہ دروازہ بند کیا کرو. بھائی بات سننے والی ہے، گھروں میں اس کا پر عمل کرو. اگر آپ شام کے بعد، شیطان جب مغرب کی اذان ہو جاتی گلیوں کوچوں میں، صحیح مسلم کے حدیث ہے، وہ چال پھر رہے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہ جانے دو، اس لیے باہر نہ جایا کرو مغرب کے بعد، کیونکہ شیطان وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ واپس آتے ہیں نا گھر میں، بسم اللہ اگر نہیں پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے، شیطانوں سے، آج ہمارے اس گھر میں رہنے کا انتظام ہو گیا. اور فرمایا جب آپ کھانا کھاتے ہو، کون سا کھانا؟ مغرب کا کھانا، تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لینے لیتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. اب آپ سوچتے ہوں گے بھی ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں، ہمارے ساتھ شیطان کیسے؟ اللہ کے بندو، جب بسم اللہ نہیں نہ پڑھتے، وہ کھانا جو ہے نا کم پڑ جاتا ہے، اور وہ کھانا آپ کے لیے جو اس کی برکت ہے وہ اٹھ جاتی ہے. وہ جزو بدن بننے کی بجائے، آپ کی خوراک بننے کی بجائے، وہ فساد کا باعث بن جاتا ہے جب بسم اللہ نہیں پڑھتے ہو. اتنی برکت ہے بسم اللہ پڑھنے کی. شیطان جو ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، گندے سمجھتے ہو. وہ جب آپ کے ساتھ مل کے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آپ کے ساتھ مل کر کھائیں گے تو کیا بنے گا. تو کبھی بھی شیطانوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے. وہ کیسے؟ جب ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ ہم نے شیاطین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے. وہ کیا دعا ہے آپ سب کو یاد ہوگی، اس میں بھی اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان، وہاں بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام وہاں بھی لیا جائے. کیوں؟ جب یہ آپ دعا پڑھیں گے اس سے حاصل ہونے والی اولاد کے شیطان قریب بھی نہیں جائے گا، وہ نیک ہوگا اور اس میں برکت ہوگی. اس دوران جو آپ بیٹا یا بیٹی لینے کی آرزو میں ہے، اللہ صحیح نیک بیٹا دے گا، اللہ جو ہے وہ صحیح نیک بیٹا دیں گے مولانا ولی صاحب. اس لیے دعا ضرور پڑھنی چاہیے.
اللہ کا نام لینا چاہیے، تو یہ اللہ کا نام ہی بڑی برکتوں والا ہے۔ اسی طرح جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اس وقت بھی، بازار میں جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا نام لیا کرو۔ آپ اللہ کے نام لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی برکات کو حاصل کریں گے۔ ہر وقت زبان جو ہے نا اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، آپ کو بڑے فائدے ہوں گے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ لفظ اللہ کیا ہے؟ اسم جامد ہے۔ اچھا، عزا وہ عزت والا ہے، وجلا اور وہ شان والا ہے۔ اچھا، فارغہ کون سا صیغہ ہے؟ فارغہ یفرغ، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب فارغہ یفرغ، اس کا معنی فارغ ہو چکے ہیں، اب اللہ نے یہ کام کر دیا ہوا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ اچھا، الہ کیا حرف ہے؟ حرف عاملہ ہے کہ غیر عاملہ؟ عاملہ کی قسمیں ہیں 7، حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ حروف جارہ ہیں، پھر حروف ناصبہ ہیں، حروف جازمہ ہیں، پھر حروف مشبہ بالفعل ہیں، پھر لا نفی جنس کا اسم ہے، معاملہ مشابہ بالعیض ہے۔ اسی طرح حروف کی یعنی کہ حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں، باقی سارے غیر عاملہ ہے۔ تو یہ حروف عاملہ میں سے حرف جارہ ہے، تو حرف جارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آنے والے کو زیر دینی ہے۔ کل یہ جامد ہے، کل لفظ جامد ہے۔ ابد جو ہے یہ بھی جامد ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے، مصدر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کل تو عمل کا صیغہ ہے، تو یہاں جو کل لفظ استعمال ہوا ہے یہاں جامد ہے، یہاں جو ہے ہاں امر کا صیغہ نہیں ہے۔ اچھا، ابد جو لفظ ہے، ابد جامد ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مصدر ہے، عبدن، عبد، عبدا یعبد عبدن، من خلقہ، خالق یخلق خلقا، مصدر ہے۔ آگے یہ اسم عدد ہے، خمسن، من اجلہ جامد ہے، عمل، عامل یعمل، یہ بھی اسم مصدر ہے، مسجعہ وعصرہ ورزقہ۔ تو اسی طرح ان سب کی حالت جو ہے وہ جری ہے، کس کی وجہ سے؟ من حرف جار کی وجہ سے۔ تو اس کی اب آپ ترکیب سنیں، ان حروف مشبہ بالفعل، چلو ایک دو حدیثوں کی ترکیبیں بھی ساتھ اجرا بھی ہو جائیں۔ ان حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، فارغہ فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، الہ حرف جار، کل مضاف، عبدن اس کو ابھی رہنے دیں، من حرف جار، خلقی ہی، خلقی مضاف، ہی ضمیر مضاف ہے، مضاف ضاف لہ مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مبدل منہ، جار مجرور ہے من حرف خمسن، مجرور جار مجرور ہے بدل، مبدل من۔ اب خمسن کے 3 اعراب ہیں، خمسن کا کتنے اعراب آتے ہیں؟ 3۔ اگر من خلقی ہی سے اس کو بدل بنائیں تو اس کا اعراب کیا آئے گا؟ من حرف جار ہے نا، تو یہ یہی اعراب آئے گا۔ خمسن بھی پڑھ سکتے ہیں من کو زیادہ کہہ کے، یعنی کہ آگے آپ توجہ سے دیکھیں، من خلقی ہی یہ مبدل منہ بدل مل کر، مبدل منہ بدل مل کر یہ عبدن کا مجرور، عبدن مصدر اپنے مجرور سے مل کر کل مضاف کا مضاف لہ، تو یہ مضاف لہ مل کر الہ حرف کل مضاف کا الہ حرف جار کا مجرور، جار مجرور فارغہ کے متعلق۔ اچھا، آگے ہے من اجلہ، من حرف جار، اجل مضاف، ہی ضمیر مضاف لہ، مضاف ضاف لہ مل کر معطوف اول، معطوف لہ بلکہ، عمل مضاف، ہی ضمیر مضاف لہ، مضاف ضاف لہ مل کر معطوف ثانی، مسجعی مطوف مضاف ضاف لہ مل کر ثالث، آگے رابع، آگے خامع، یہ سارے مضاف ضاف لہ ہیں، یہ من حرف جار کا مجرور بن گئے۔ تو اس جار مجرور کو بھی کس کے؟ فارغہ کے متعلق کر دیں کہ ان اللہ فارغہ، اللہ فارغ ہو چکے ہیں، کس سے؟ من اجلہ و عملہ و مسجع، اس کو بھی بدل بنا سکتے ہیں، من خمسن سے اس کو بھی بدل، مبدل منہ بدل مل کر یہ پچھلے کا بدل، پھر آگے من حرف جار کا مجرور۔ تو اب اس کی حالت آ جاؤ، لفظ اللہ کی حالت کون سی ہے؟
لفظ اللہ کی حالت نسبی ہے، کیوں؟ انا رفع مشبہ بالفعل کی وجہ سے. اور اسی طرح فارغا ماضی مبنی ہے، مبنی بر سکون. کل کی حالت بھی جری ہے الی حرف جار کی وجہ سے، اور عبد کی حالت بھی جری ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. خلقی کی حالت بھی جری ہے من حرف جار کی وجہ سے. خمسن کی بھی من حرف جار کی وجہ سے. آگے جتنے سب جری حالت آ رہی ہے نا وہ پیچھے من کی وجہ سے ہے. حروف جارہ پر جس معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. کوئی بعض پلے بھی پڑھی کہ کوئی نہیں، اور اعراب کی کچھ سمجھ آئی کہ یہ اعراب کیوں آیا ہے؟ ہاں. اب آئے اس کی تفسیر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں لکھنے سے فارغ ہو چکے ہیں. تو تقدیر کے جو مراحل ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ایک بڑی کتاب لکھی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. بعض لوگ کہتے ہیں نور کو پیدا کیا. کس کے نور کو؟ نبی کے نور کو. بالکل موضوع روایت ہے اور صحیح روایت کے خلاف. سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ کس کو؟ قلم کو. میں ہر ایک قلم کو پیدا کیا. قلم کو پیدا کیا. قلم کو کہا اکتب، لکھ. اس نے لکھ دیا. عمیر پڑھنے کے لیے جائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ فلاں کام کرے گا، ولید یہ کرے گا، عبداللہ یہ کرے گا، محمود یہ کرے گا، ابو بکر یہ، یعنی کہ ہر بندے کے بارے میں لکھ چھوڑا کہ یہ وہ کرے گا. اچھا دوسرا نمبر جب ہم ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ بیتتا ہے؟ ابھی 4 ماہ بیتتے ہیں تو فرشتہ آ جاتا ہے. جب اس کی روح پھونکی جاتی ہے وہ اللہ سے پوچھ کے وہ پھر دوبارہ عمر، رزق، خوش بخت، نیک بخت، کہاں فوت ہونا ہے، کب فوت ہونا ہے، کس جگہ پہ فوت ہونا ہے، وہ سارا لکھ دیتا ہے. نمبر 3 جب ہم عمل شروع کرتے ہیں پھر بھی لکھا جا رہا ہے. کتنی دفعہ لکھا جاتا ہے؟ 3 رجسٹروں میں لکھا جاتا ہے. ایک بڑا رجسٹر ہے، ایک اس وقت لکھی گئی، ایک علیحدہ پھر دوبارہ رجسٹر لکھے گئے تاکہ کل قیامت کا دن ہو ہر بندے کے سامنے اس کے علیحدہ پیپر رکھ دیے جائیں. یہ دنیا میں آپ نے حل کیے ہیں تو ہر بندے کے علیحدہ پیپر جو ہے اس کے سامنے رکھے جائیں گے. اور یہ سمجھو کہ ویڈیو چلا دی جائے گی. ویڈیو چل جائے گی. اللہ کہیں گے یہ ویڈیو چل گئی ہے آپ کی. بندہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے نا لوگ یہ انکار کرتے تھے آخرت کا، یہ کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی سامنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس موبائل نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. اب ہم چیزیں سیو کر لیتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، ہم جو کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں. قیامت کے دن ہمارے سامنے کر دے گا. اللہ کہے گا یہ دیکھو. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے ہم بڑا خوش ہوں گے، واہ یہ سین ٹھیک ہے. اب ہم حدیث پڑھنے کے لیے اتنی دور سے چلے ہیں، یہ کام ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات ہوتے ہوں گے. اور جب برے کام کر رہے ہوں گے پھر ہم وہاں کوشش کریں گے یہ کسی اور کو پتہ نہ چلے. دنیا میں کسی عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ خود ہی من ساترا مسلم ساترا کھلا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کے بندو صحیح الجامع کی حدیث ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی میں عیب جوئی کرتا ہے اور وہ عیب اس میں ہے بھی نہیں، کوشش کرتا ہے اس کو ذلیل کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں اس نے بڑے بہتان لگائے. بھائی اب کوئی بندہ اٹھ کے باہر کسی کے بارے میں بات کر دے، فلاں آدمی فلاں اس میں غلطی ہے، فلاں زانی ہے، تو کس کو بندہ اپنی سفارش کرے گا؟ وہ بات تو اس نے مشہور کر دی، اس نے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش تو کر دی، آدھے بندے تو مل جائیں گے. جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی اور انہوں نے 7 صحابہ کو بھی منافقوں نے منا لیا تھا کہ نہیں، جن کو کوڑے لگے تھے 3 ملا لیا تھا، بیچارے ان کی باتوں میں آ گئے. تو اب تو صحابہ کا دور نہیں ہے، اب کون سا قرآن نازل ہونا کسی کے بارے میں کہ یہ پاک ہے. تو جو عیب جو ہی لوگ کرتے ہیں اور جو بیچارے مظلوم ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جس نے کسی پہ عیب لگایا ہوگا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے. ایک منٹ بات پوری کر لوں. حدیث کسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح الجامع میں فرمان ہے، جو کسی پہ بلا وجہ عیب جوئی کرتا ہے اللہ اس کو جہنمیوں کے پیپ میں ڈال دے گا. سب سے پہلے اللہ کہیں گے تیرا یہ تو نے جو عیب لگایا نا اس کو ثابت کر، تیرے باقی مسئلے ہم بعد میں حل کریں گے. تو پہلے وہ عیب ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کے باقی اعمال نیکیوں والے دیکھے نہیں جائیں گے اور وہ جہنمیوں کی پیپ میں پڑا رہے گا.